سورۃ التغابن آیات نمبر 16 تا 18۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے توحید اور ایمان کی بات بیان فرمائی، پھر نبوت اور رسالت کی معترضین کو جواب دیا، جزائے اعمال کا ذکر کیا۔ آج میرے دوستوں جو آ رہا ہے تقوی اختیار کرنے کی ترغیب اللہ نے فرمایا۔ سورت کے آخر میں اللہ مذکورہ غفلت کو دور کرنے اور امور خیر میں دل کھول کر خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim। Bismillahirrahmanirrahim۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ التغابن آیات نمبر 16 تا 18۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے توحید اور ایمان کی بات بیان فرمائی، پھر نبوت اور رسالت کی معترضین کو جواب دیا، جزائے اعمال کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ قیامت یوم التغابن، قیامت یوم التغابن یعنی ہر جیت کی دن واقع ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس پر نازل کردہ نور پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تکلیف آنے کا فلسفہ بیان فرمایا کہ جو بھی مصیبتیں ہوں، جو بھی تکلیف ہو، وہ یقیناً من جانب اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لہذا اس میں جزے فضے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر قسم کی بلا و مصیبت اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پھر فرمایا بہت سی لوگوں کے حق میں ان کی بیوی بچے ان کی دشمن بن جاتے ہیں، لہذا ان سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ یہ اولاد نافرمان ہو اور بیوی بھی نافرمان۔ پھر اللہ نے مال اور اولاد کے متعلق فرمایا کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، اس میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش ہے، اور اولاد اور مال کی چکر میں پڑ کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج میرے دوستوں جو آ رہا ہے
تقوی اختیار کرنے کی ترغیب اللہ نے فرمایا۔ سورت کے آخر میں اللہ مذکورہ غفلت کو دور کرنے اور امور خیر میں دل کھول کر خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد فرمائے، ارشاد ہوتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر تم میں طاقت ہے۔ یہاں تقوی کا معنی ہے بچاؤ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالی کی گرفت سے ڈر کر معصیت سے بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اتقا کا معنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کفر، شرک، نفاق سے اور ہر قسم کی معاصی سے بچ جائے۔ اول ذکر بدعقیدگی کی چیزیں اور کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بھی بچ گیا اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رہا تو اس کو کامل درجے کا تقوی حاصل ہو جائے گا۔ پھر تقوی کا ایک معنی عاجزی انکساری بھی ہے۔ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کے لیے فرمایا تو تقوی کا ایک معنی عاجزی انکساری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق تقوی کا مفہوم ہے اللہ ترى نفسک خیرا من احد، کہ تو اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھے۔ تقوی کا معنی یعنی ہر قسم کی، سب سے پہلے نمبر بتایا کہ تقوی کس کو کہا کہ ہر قسم کی کفر و شرک اور نفاق سے بچنا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کو کہا تقوی۔ پھر اس کی بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور بہتر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر، پھر دوسرے سے اپنے کو بہت بڑے سمجھ جانا، دوسرے سے اپنے آپ کو بڑے تقوی والے سمجھ جانا، دوسرے سے اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھ جانا، دوسرے سے اپنے آپ کو بڑے مفتی سمجھ جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اپنے مسلمان دوسرے بھائیوں سے زیادہ افضل کہنا، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے زیادہ بہتر سمجھنا کہ ہم سے بڑے کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے عالم کوئی نہیں، ہم سے بڑے مفتی کوئی نہیں، ہم سے بڑے شیخ الحدیث کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے بیان کرنے والے کوئی نہیں، ارے ہم سے بڑے مالدار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا اچھے اخلاق کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑے حسن خلق والے کوئی نہیں، یہ نہ سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھنا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی کوئی سب کے سب مجھ سے اچھا ہے اور میں سب سے برا ہوں۔ اپنے آپ کا عاجزی انکساری کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں جا کر مل جانا ہے، تو اس کائنات کی سب مجھ سے بہتر ہے، میں ہی سب سے بڑے کمزور ہوں، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تمام تر چیزوں کے اعتبار سے سب سے کمزور میں ہوں، تو اس کو بھی تقوی کہا۔ اب میرے دوستوں کہ اللہ تعالی نفس کا خیرا من احد،
کہ تو اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھے بلکہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ رب العزت کی مقررہ کردہ حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں بھی اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کیا، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے متعلق فرماتے ہیں کہ محافظت بر حدود شریعت، یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ شریعت کی جو حدود ہے اس کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ شریعت کی تمام حدود کو ماننا، اس کی حفاظت کرنا، فرض ہو واجب ہو، حلال حرام کی تمیز ہو، ہر قسم کی اعمال ہو، ہر قسم کی تکبریت اور غروریت سے بچنا، کیونکہ تکبریت صرف اللہ کی ذات ہے۔ تکبر، لہذا انسان کو پھر بخل سے بچنا، بخلاتی سے، کنجوسی سے، یہ بھی شریعت کی حدود میں شامل ہے۔ اب یہ حدود شرع میں جو کہ اعتقاد اور عمل سب کچھ شامل، اعتقاد بھی عمل بھی ہو، ان سب کی درستگی کی ضروری ہے۔ بعض مفسرین کرام اس مقام پر ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اللہ نے یہاں فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کو ڈرو جتنا تمہارے پاس طاقت ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اتنا تقوی اختیار کرے جیسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس کی ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو اس کا مقصد یہاں تو اللہ نے فرمایا جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اسی کی مطابق تم عمل کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب نماز کی فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کی ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو کہا کہ اللہ کو اتنی ڈرنا چاہیے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ یہاں مطلب ہے عقیدے کے اوپر، اعتقاد۔ جب یہاں عقیدے کے اوپر بات ہے تو کسی قسم کا کوئی اشکال ہی نہیں ہوتی، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اوپر فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ سے ڈرو جیسے تمہاری استطاعت ہو۔ اب اس میں فرض ہے، واجب ہے، جتنی تمہارے ہمت ہو۔ اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ آیات نمبر 286 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بھائی آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں، تو آپ بیٹھ کر پڑھو۔ آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بھائی آج کل دور میں جو ہے نا، جدید دور ہے کرسیوں میں، آپ کرسیوں میں پڑھ لو، اس کی طریقہ کار سیکھ لو۔ ارے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارہ سے پڑھ لو، اس کو کہتے ہیں استداد، طاقت۔
جتنی تمہارے پاس طاقت ہو، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو، اس حساب سے تم عمل کرتے رہو۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا حق تقاتہ، کہ جیسے ڈرنا چاہیے اسے ڈرو، یعنی عقیدے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ مت ڈرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو یہاں اعتقاد کے اوپر کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، عبادت کرو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کرو، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم میں کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی دکھ پہنچے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے۔ جو تکلیف اور مصیبتیں کس سے آتی ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اللہ اس کی دلوں کے رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کہ معبود اللہ کی سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کلمے کا جو مقصد ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو تو کوئی اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا موجودہ الا اللہ۔ تو اللہ کی ذات وہ واجب الوجود ہے، عبادت کرو جو واجب الوجود ہے اسی کی، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، اور سجدہ کرو اس کی سامنے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ آگے تو جب تم اس بات کے اوپر یقین کرو گے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جانا، یہ سچی اعتقاد والی بات ہے، یہ سچی ایمان والی بات ہے، اور یہ سچے توحید والا بات ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر آیات نمبر 102 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو اس آیات کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی کفریت اور شرک سے بچو، اور ہر قسم کی نفاق سے بچو، کہ اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور آخری موت بھی تمہارے اسی پر ہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا تنہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ شرک اور کفر کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، آگے ہوں گے آپ لوگوں کی۔ آج کی درس میں جو اللہ نے فرمایا مستطعتم فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ کو ڈرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں عمل سے مقصد ہے، اور سورہ آل عمران کی آیات یہاں اعتقاد اور توحید کے اوپر مسئلہ ہے، ایمانیت کے اوپر یہ بات ہے۔ اب یہاں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی، اس تقوی سے مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے تقوی سے مراد عقیدے کا تقوی ہے، یعنی ایمان اور توحید کی معاملہ میں ہے یہ آیات۔ آگے دیکھیں، پھر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی اندر آیات نمبر 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بھائی آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اللہ آپ کو زبردستی نہیں ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے وہاں، کہ نہ کھڑے ہو کر تم نماز پڑھو، تاکہ آپ بیٹھ کے پڑھ لو۔ اللہ کسی جان کے اوپر کوئی زبردستی
نہیں کرتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مجبور نہیں کرتا۔ کیا آسان اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کتنی آسان راستہ بنا دی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اطاعت کرو۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، یا اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہو، جتنی تمہارے پاس استعداد ہو، اور سنو، اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ اگر انسان کوئی بات کو سنے گا ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو عمل کے لیے اطاعت کرنے کی یہ سننا ضروری ہے نا بھائی۔ جب آپ سنو گے نہیں تو اطاعت کیا کرو گے؟ وہ ایک ابلیس ہمارے یہاں جمعہ کے دن بیٹھ کر کیا کہنے لگا کہ بھائی یہ جو فلمیں تم بناتے ہو، تو میں نے بولا کیا سینما دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ بھائی پوری دنیا اس وقت میں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، یہ دین کی بہت بڑی تبلیغ ہے۔ اگر تم گانا سن سکتے ہو، اگر تم ڈانس سن سکتے ہو، اگر تم ہر قسم کی خرافات سوشل میڈیا کے اندر دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، تو اللہ کی قرآن اور اس کی درس کیا سوشل میڈیا کے اندر دے نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سے؟ اس وقت میں میرے دوستوں پوری دنیا کے لیے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی کانوں تک یہ دعوت کا پہنچانا واجب ہو چکے۔ تو لہذا اس کا مقصد یہ فلم نہیں بنانا ہے، اس کا مقصد ہے کہ بھئی آج زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کرنا ہے کہ بھئی آج بات تقویٰ کے بارے میں یہ دو بات آیا۔ ایک تقویٰ اللہ سے ڈرنے کے مطلب کیا ہے بھائی کہ جتنی تمہارے پاس طاقت ہو، مطلب کیا ہے کہ عمل کے اوپر کہ آپ فرض ادا کرتے ہو، کھڑے ہو کر فرض پڑھنا کہ بھائی نماز کی فرائض 13 ہے، نماز کی فرائض 13 ہے، ارکان 6 ہے، احکام 7 ہے۔ اب نماز کی فرائض میں احکام کے اندر کیا ہے میرے دوستوں؟ کھڑے ہو کر قیام کرنا ہے نا بھائی۔ اب یہ فرائض ہے، اس فرائض کو آپ کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ بیٹھ کر کرو گے۔ ارے اس کو بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہو تو کیسے کرو گے؟ بھائی کرسی میں بیٹھ کے کر لو۔ بھائی کرسی میں بھی بیٹھنے کی استعداد نہیں ہے تو کیسے کرو گے؟ لیٹ کے کرو گے۔ تو اللہ نے فرمایا جتنی تمہارے پاس طاقت ہو، جتنی تمہارے پاس استعداد ہو، اسی کی مطابق تم عمل کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کے اوپر زبردستی نہیں کرتے ہیں میرے دوستوں، اس کی اپنے استعداد کے مطابق اس کو عمل کرنے کا موقع دیتے۔ اور یہاں پر جو اللہ نے فرما دی دوستی تقویٰ کے بارے میں کہ بھائی کہ اللہ کو ڈرو جتنے ڈرنا چاہیے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر، اس کی عقیدے کے اوپر جمے رہو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ تمہارے عقیدے ہیں، اور اس عقیدے کے اوپر تمہارے موت بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرو مگر مسلمان بن کر۔ تو آپ یہ باتیں آپ سنو گے تو اللہ نے فرما دیے کہ واطیعوا، جب سنو گے تو اطاعت کرو گے، سنو گے نہیں تو اطاعت کہاں سے کرو گے؟ بولے یہ بند کرو گے تو پھر لوگ آئیں گے۔ کیا لوگ آئیں گے؟ یہ اللہ کی قرآن کی بات کو بند کرنے کے بعد یہ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اس کو جس کو فرض کی نہیں پتا ہے، واجبات کو بھی نہیں پتا ہے، نماز کے اندر حدث ہو جائے، نماز کے اندر ریا خارج ہو جائے تو اس سے پوچھو کہ نماز کیسے ادا کرو گے؟ امام کے پیچھے ہو تو نماز کیسے ادا کرو گے؟
اور امام کی بغیر تم نماز پڑھتے ہو تو کیسے نماز ادا کرو گے؟ اگر تمہارے 2 رکعت فوت ہو گئے باقی 2 رکعت کیسے ادا کرو گے؟ 3 رکعت تمہارے فوت ہو گئے تو 4تھی رکعت تم کیسے ادا کرو گے؟ نہیں سنو گے تو اطاعت کیسے کرو گے؟ یہ بولتا ہے سننا ہی نہیں، تو سنیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی شیطانیت تو ہمارے اندر ہے ہی نا، حرام خوریاں تو ہم کریں گے، ناجائز ہم کریں گے، حق اور باطل کے متعلق تمیز ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جب سنیں گا تو تمیز کرنا پڑے گا، اور جب تمیز کرنے جائیں گے تو ہمارے جیب خالی ہو جائے گا، حرام نہیں آئے گا ہمارے جیبوں میں۔ اللہ نے اسی وجہ سے فرما دیے کہ ہر امت کے ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے امت کی فتنہ کیا ہے بھائی؟ مال ہے، مال۔ تو جب سنو گے عمل کرو گے، جب نہیں سنو گے عمل بھی نہیں کرو گے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ بچنا مشکل ہے، بچو گے نہیں، پھر موت سے پہلے پکڑے جاؤ گے۔ آگے دیکھو وہ بات بھی آ رہا ہے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ سورۃ المنافقون میں گزر چکے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، آیات نمبر 10۔ جو کچھ ہم نے روزی دی ہے تمہیں، اس روزی میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے دیکھیں فرما رہے ہیں، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ بخل اچھا نہیں ہے۔ مطلب کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو مال تم نے میں عطا کیا، اللہ فرما رہا ہے جو اللہ نے تمہیں مال دی ہے اسی مال میں سے، میں مال اور اولاد یہ تو اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو حقیقی معنوں میں اس کی مالک نہیں ہے، تو لہذا جب اللہ نے تجھے مال عطا کیا تو اللہ کے راستہ میں بھی خرچ کر لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ المحمد آیت نمبر 38 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بخل سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گئی۔ آگے فرمانا اللہ، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اس کی نفس کی بخل سے بچا لیا گیا بس یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی بخیلاتی کرنا، کنجوسی کرنا، اردو میں کنجوس بھائی، عربی میں اللہ رب اللہ قرآن مجید کے الفاظ میں بخل کہا، تو جس کو اس کی نفس کی بخل سے بچا لیا گیا بس یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے۔ اب جو بخل ہوگا وہ حرص بھی ہوگا، لالچی بھی ہوتی ہے، بخیل لالچی ہوتا ہے، پھر بخیل جو ہے نا میرے دوستوں جائز ناجائز کو بھی نہیں دیکھتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے فضول خرچیاں کرتے ہیں، مطلب جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ کرنا چاہیے، مسجد مدرسوں میں خرچ کرنا چاہیے، فقیر مسکین یتیموں کو کھلانا چاہیے، ان کو مدد کرنا چاہیے، تو لیکن ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر پہلے نمبر تھا میرے دوستوں یہ ایک تو واجبات ہے خرچ کرنا، دوسرا کیا ہے مستحبات ہے۔ مستحبات میں کیا عمرہ کرنا، مستحبات میں کیا ہے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دینا، مستحبات میں جیسی غریب یتیم مسکین نہ ان کی مدد کر دینا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میں ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ مستحبات میں شامل ہے۔ اور ایک واجبات ہے، جیسے آپ کی مال کی سال پورا ہوگی تو آپ کو زکات ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، قربانی آپ کی، اگر آپ مالک نصاب ہو تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، آپ اگر مالک نصاب ہو تو آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ حکم ہے جس کو آپ کو کرنا ضروری ہے، اور ایک مستحبت ہے جس میں زائدہ سے فائدہ ہے کہ آپ اضافی خرچ کر لو جو اللہ نے آپ کے اوپر واجب یا فرض نہیں کرا دی ہے، ہاں اس کو کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، اس کو کرنے سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو بخیل ہوگا تو بھی اضافی خرچ
नहीं करेगा, बल्कि ज़कात भी अदा नहीं करता है। और जब ज़कात अदा करते हैं मेरे दोस्तों, तो उसकी दिलों की जो कंजूसियां हैं, बुखलाती है, वो खत्म हो जाता है, दिल खुल जाता है उसका। अल्लाह उसके दिल को बड़ा कर देते हैं कि भाई उसके ऊपर फर्ज हो गई थी ये ज़कात अदा करना, कुर्बानी करना, हज करना, उम्रा करना, ये मुस्तहबात में शामिल है। हाँ, वाजिब अगर हो गए, आपको अल्लाह ने इस्तिदा की है, मालिक ने साहब अब हज कर सकते हो, तो हज करना आपके ऊपर फर्ज है। अपने हट्टे कट्टे याद ताकत होते हुए हज कर लो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी याद है। आगे देखें मेरे दोस्तों, एक रवायत में आता है कि बसा औकात इंसान औलाद की खातिर बुखलाती करता है, औलाद की खातिर माल को बचाता है कि भाई अल्लाह के रास्ते में दो, तो बोलता है यार मेरा औलादों के लिए, अल्लाह के रास्ते में दो, नहीं भाई देने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं इतना माल दे दूं तो मेरे औलाद क्या खाएंगे, मेरा औलाद क्या पिएंगे। औलाद की खातिर इंसान बखील बन जाते हैं मेरे दोस्तों। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया अल माल वल बनूना, माल और औलाद ये क्या है, इंसान के लिए बहुत बड़ी फितना है। आगे फरमा रहा इन तकरिजुल्लाह, मेरे दोस्तों, इन तकरिजुल्लाह कर्जन हसना युज़ाइफ लकुम, ताकि अगर तुम अल्लाह की कर्ज, अल्लाह ताला को कर्ज हसना दोगे, दो तुम्हारे लिए, तो खुदा ताला तुमसे दोगुना कर देगा, तुम्हें दोगुना लौटा देगा। आप एक कर्ज समझना, पहले दो किस्म की कर्ज है, एक कर्ज हसना जो अल्लाह मांगता है, और एक कर्ज हसना जो आपको, तो मुसलमान भाई आपके पास माल है, दौलत है, तो आप कोई आपसे कि भाई मुझे थोड़ी सी कर्ज दे दो, अब ये कर्ज है। आजकल कर्ज दोगे तो दोबारा जान भी नहीं बचेगा, कोई तो पूरा ही खा जाता है। और ये कर्ज हसना का मतलब क्या, आप अपने जरूरत का पूरा करने के बाद ये उसको वापस लौटा देना है, ये कर्ज हसना है। दोस्त कर्ज हसना अल्लाह को देना है, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जहाद के लिए खर्च करना, दीनी मदारिस के लिए खर्च कर देना, मस्जिदों के लिए खर्च करना, ये एक कर्ज हसाना है। दो कर्ज हसाना हो गए भाई। आप जो कर्ज हसाना अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को देते हो तुम, वो कर्ज हसाना में अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि भाई एक साहबी ने अपने, मेरे दोस्तों, जहाद के लिए, एक साहबी जहाद के मौका पर अल्लाह के रास्ते में एक पोटली बमा सुर समान दी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी बदले में तुम्हें 700 ओटियां बमा सुर समान अता फरमाएगा, 700 ओटियां बमा सुर समान अता करेगा। बाकी तबलीगी हजरत ये हदीस बयान करते हैं, याद रखना ये तबलीग के मुतालिक नहीं, जिहाद के मुतालिक है। और यह हदीस इससे पहले अल्लामा बिन लुटान से भी ये फतवा जारी हुआ था, दारुल देवबंद से भी ये जारी हुआ था। ये हदीस है सही मानों में कि 700 ओटियां अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बमा सुर समान अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई उनके लिए। तो मतलब ये है कि भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करना जिहाद के लिए, देखो तो इसके बारे में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 गुना ज्यादा इजाफा अता फरमाती है। और एक जो कर्ज हसाना है, जो आप कर्ज दियो किसी को, तो वो कर्ज वापस लौटाना आगे के ऊपर क्या है, वाजिब है। जब आपके पास तौफीक अपना काम से फारिग होने के बाद उसको लौटा देना। लेकिन आजकल क्या कर्ज देंगे मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी दोगुना अता फरमा देते हैं। कर्ज आप बस मांगने जाओगे तो कर्ज के लिए क्या दे, मैं वापस ही दे दूंगा, बुलाकर उसको कत्ल कर देता है। ये तो हाल है। तो लोग उस कर्ज से महरूम भी रहता है, इस सवाब से भी लोग महरूम हो जाते हैं। आगे अल्लाह फरमा रहा वयगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुन शकूर, और तुम्हारे गलतियां भी माफ फरमा देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना दोगे। वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह की जात बड़े कदरदान और बुर्दबार है कि तुम्हारे शुक्रिया, कदरदान यानी तुम्हारे शुक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाती है, उसकी कदरदान है। आगे देखें मेरे दोस्तों, आखिरी आलिमुल गैबी व शहादा,
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात के अंदर, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं तमाम तर छुपे हुए और तमाम जाहिरी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जानती हैं, उसकी इल्म अल्लाह को है। फिर फरमाया अल अजीजुल हकीम, वह अल्लाह ताला जबरदस्त और कमाल कुदरत का मालिक है। तो कोई अल्लाह से तुम छुपा भी नहीं सकते हो कोई भी चीजें, मगर याद रखना, फरमाया कवउमली लहुम इन्न कैदी मतीन। सूरतुल कलम के अंदर आयात नंबर 45 में अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह तुम्हें दीन छोड़ देता है, तुमने नफरमानियां करी, बुखलाती करी, तकब्बुरियां करते रहे, करते करते इतनी हद तक आगे बढ़ गए, फिर उसके ऊपर तुम बहादुरी भी करते हो कि बहादुरी मत करो उसके ऊपर। क्यों भाई? कि अल्लाह का रस्सी बड़ी मजबूत है, जब तुम्हें पकड़ लेगा, अल्लाह ने तुम्हें अगर दीन छोड़ दिया तो इसके ऊपर तुम तकब्बुरी मत करो और इसके ऊपर तुम बहादुरी मत करो। अल्लाह ने कहा मैं दीन देता हूं, मगर ना मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है, जब चाहो किसी भी मुजरिम को पकड़ लेता हूं। तो इसलिए किसी ने कहा तू में शो मगरूर बर हिल्म खुदा, दीर गिरत सख्त जीरो मरतरा, या तुझे खुदा की बुर्दबारी पर मगरूर नहीं होना चाहिए, अल्लाह की बुर्दबारी पर मगरूर नहीं होना चाहिए। वो देर से पकड़ता है मगर उसकी गिरफ्त बहुत बड़ी बड़ी मजबूत है, अल्लाह की गिरफ्त बड़ी मजबूत। अगर तुझे दीन छोड़ दिया तो मत समझ, इसके ऊपर तुम मगरूरियत मत कर। बड़ी माल आया तुम्हारे पास, बड़ी दौलतें आ गई और तुम बड़े मोटे हो गए, खबरदार तकब्बुरी मत करना, गुरूरियत मत करना, ये सारे सिलसिला को खत्म करो, वगरना अल्लाह पकड़ने पर आएंगे तो बच नहीं पाओगे। उसकी गिरफ्त बड़े सख्त है कि अल्लाह तुम्हें दीन छोड़ दिया और तुम अपने गर्दन को ऊंचा करके रहे, एड़ियों के ऊपर चलने लगे, गिरबानों को जो है ना अपने हिलाते रहे और अपने आप को आंखें बड़े करके सीने को चौड़ा करके चलते हो कि तुमसे बड़े कोई नहीं। खबरदार, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें दीन छोड़ा हुआ है। जैसे फिरौन को देख कितनी मोटा, कितनी 40 साल, मेरे दोस्तों 450 साल में एक मरतबा उसको जिंदगी में बुखार आया, 40 दिन में एक मरतबा बखाना करता था। फिरौन जिसकी बुनियाद पर जो तकब्बुर और गुरूरियत पर आ गया, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। नमरूद को देख लो, शद्दाद को देख लो, कारून को देख लो, हमान को देख लो मेरे दोस्तों। तो लिहाजा अल्लाह ने यह समझाना चाह रहा है, अरे मुसलमानों, अरे ईमान वालों, खबरदार अपने आप को तकब्बुर और हुर्रियत में मत डालो। अगरचे अल्लाह की रस्सी धीरे छुड़े हुए तुम्हारे लिए आर्जी तौर पर, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह के गिरफ्त बड़े सख्त है। लिहाजा हलाल खाओ, हलाल कमो, अल्लाह की इताअत करो, हमेशा अल्लाह के सामने सिद्ध मसजूद हो जाओ। अल्लाह वादा शरीक अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत करो, गैर की इबादत मत करो। और इस बात के ऊपर भी यकीन करो कि मा साबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी किसी किस्म की तुम्हारे ऊपर मुसीबत या तकलीफ अगर पहुंचते हैं वो अल्लाह के हुक्म से आता है, अपनी मर्जी से नहीं आता है। तो लिहाजा जो शख्स अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आएगा कि जो भी कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दिलों की रहनुमाई फरमाती है। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।